قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم، والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 79 میں سورۃ النازعات آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأراہ الآیت الکبریٰ. کلمت فأراہ میں یہاں را کا حرکت ہے زبر، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے. یہاں مد الف ہے، تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس سے پہلا حرف تفخیم ہے، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں ہاں پہ پیش ہے، تو ہم ہاں کو پیش سے ادا کریں گے. کلمت الآیہ میں یہاں تا پہ زبر ہے، تو ہمیں تا کو ظاہر کرنا ہے اور اسے زبر سے ادا کرنا ہے. کلمت الکبریٰ میں یہاں با ساکن ہے، تو یہاں با کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. الکبریٰ. یہاں بھی را کی حرکت ہے زبر، تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور اس کے بعد کھڑا زبر ہے اور الف مقصورہ ہے، تو یہاں مد الف ہے، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى. کلمت فَكَذَّبَ میں یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے اور اسے دو حرف کے برابر پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اور تشدید کی اصلیت دو حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الدال ہے تو یہ دو دال ہے، دال ساکن اور دال متحرک زبر سے. کلمت عصا میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. پھر یہاں حرف الصاد ہے. صاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور جو کہ اس کے بعد مد الف ہے، تو ہم صاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. کلمت ثم میں یہاں حرف الثا کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کرنا ہے. پھر یہاں میم پہ تشدید ہے، تو دو حرف کے برابر ہم حرف المیم کو پڑھیں گے. کلمت ادبرہ میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے، تو یہاں حمزہ کو ظاہر کریں گے، جو کہ دال پہ جزم ہے، تو یہاں بھی دال کا حکم ہے قلقلہ. ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. ادبرہ. با پہ را پہ زبر ہے، تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے، اور ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے. کلمت یسعا میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں مد طبیعی ہے، تو دو حرف کے برابر اپنی آواز لمبی کریں گے. ثم ادبر یسعا فحشر فنادى. کلمت فحشر میں یہاں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ پورے کلمہ پہ زبر ہے، تو ہم یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. کلمت فنادا کے آخری میں یہاں بھی مد ہے، تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. کلمت فقال میں یہاں حرف القاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. فقال. کلمت انا میں آخری میں یہاں الف ہے، تو ہم یہ الف کو ظاہر نہیں کریں گے، مطلب حرف النون کو صرف زبر سے ادا کریں گے اور اس کے بعد حرف الرا پڑھیں گے. انا ربکم. کلمت ربکم میں یہاں را پہ زبر ہے، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. با پہ تشدید ہے، تو دو حرف کے برابر ہم حرف البا کو پڑھیں گے. کاف پہ اور میم پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الاعلی میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے
اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو حرف العین کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کریں گے کیونکہ یہاں مد طبیعی ہے. فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. کلمت فاخذہ میں سب حرکات کا دھیان رہے، ہمیں سب کو برابر سے ادا کرنا ہے، کسی ایک کو کم نہیں کرنا ہے. فاخذہ یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ. ہمیں یہاں لفظ الجلالہ کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ پیش ہے، جو کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ لفظ الجلالہ سے پہلے حرف پہ پیش ہو یا زبر ہو یا لفظ الجلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. لیکن لفظ الجلالہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہمیں اسے ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. لیکن جیسا کہ یہاں حرف الہا پہ پیش ہے تو ہم لفظ الجلالہ کو تفخیم سے ادا کریں گے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ. کلمت الآخرہ میں یہاں حرف الخاء کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، اور پھر حرف الراء پہ زبر ہے تو ہمیں راء کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت الاولی میں آخری میں مد طبیعی ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى. کلمت ان میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم حرف النون کو پڑھیں گے. کلمت ذالک یہاں حرف الدال ہے تو ہمیں دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کرنا ہے، جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد طبیعی ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت لاعبرہ میں یہاں حرف اللام پہ زبر ہے تو ہمیں لام کو زبر سے ادا کرنا ہے. حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ یہاں با ساکن ہے تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے کیونکہ یہاں با کا حکم ہوا قلقلہ. لاعبرةً یہاں حرف التا پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت لیمن میں. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ہی حکم کو ادا کریں گے. لاعبرةً لمن. کلمت لمن کے آخری میں یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یخشا میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہمیں یہ نون کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. لمن یخشا. کلمت یخشا میں یہاں خا ہے تو ہمیں خا کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے اور ہم اسے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں مد طبیعی ہے تو اس کا دھیان رہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا. اب آپ سورۃ النازعات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصى ثم ادبر یسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا. سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.